عبادت میں اس حکم کا آنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ عبادت کی حالت میں، جبکہ انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ حجت کیے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد بتائے گئے، اور وہ کیا ہیں؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اور وہ کچھ سکھانا جو اس سے پہلے لوگ نہ جانتے تھے۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ کی معرفت کا نام ہے۔ اللہ کی پہچان جس دل میں آتی ہے وہ دل شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا دل شکر سے لبریز ہو جاتا ہے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر عبادت میں رخ موڑنے کے بعد جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اصل مقصود اور دین کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اپنے رب کی بات مانی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی غم اور خوشی دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان پر زندگی میں صرف نعمتیں ہی نعمتوں کا وقت آئے، صرف راحتیں ہی راحتیں اس کو ملیں۔ لیکن جب انسان دین کے معاملے میں یا دنیا کے کسی معاملے میں کسی مشکل کو پاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کا حل دو چیزوں میں ہے، نمبر 1 صبر سے کام لے، نمبر 2 نماز سے کام لے۔ صبر کیا ہے؟ صبر اپنے آپ کو کسی نیگیٹو ری ایکشن سے، منفی رویے سے بچانا ہے، اور نماز دراصل اللہ کی یاد کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل چیز پیش آتی تو فوری طور پر نماز کی طرف لپکتے، یعنی صلاۃ حاجت کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکل میں پڑ جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بہترین طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اس کے سامنے مسنون دعائے حاجت پڑھ کر اپنی حاجت رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو آسان فرما دیں گے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ ہی کا بتایا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ۔ انسان کو پیش آنے والی مشکلات میں سب سے بڑی مشکل جانوں کا چلے جانا، اور خاص طور پر اللہ کی راہ میں جان دیا جانا۔ اس کے بارے میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا دراصل مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کے جانے پر بندہ مومن کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو جانے والے ہیں۔ اس دنیا کی کسی بھی چیز کو ثبات، بقا اور قرار نہیں، ہر چیز جانے ہی والی ہے، اس لیے اگر کچھ بھی چلا جائے تو اللہ کے پاس پلٹ کر جاتا ہے۔ اللہ کی امانت ہے دنیا میں، جس چیز کو جب چاہے واپس لے لے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں، یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ سب دراصل اللہ کا احسان اور اس کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اور جب امانت والا اپنی امانت لینے کو آئے تو اس پر ناراض ہونے کی بجائے، آپے سے باہر ہونے کی بجائے صبر کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، کہ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ مشکلات میں
ایک بڑی مشکل حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش آئی۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مکہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا گیا، جہاں وہ ماں اور بیٹا بغیر کسی اور سہارے کے اس بے آب و گیا صحرا میں، اس وادی میں، وہاں پر بس اللہ کے سہارے رہ گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپتے تھے اور ان کی والدہ صفا اور مروہ دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو، ان کی اس محنت کو اس طرح قبول کیا کہ یوں لگتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں بڑھتے ہوئے اس حد تک چلا جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان کے سوا کچھ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ریگستان میں بھی رزق کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان سے، ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا جو چشمہ پھوٹا، آب زمزم، آج تک ہم سب کے لیے ایک بابرکت پانی ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنی پسندیدگی حاصل ہوئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے جو شخص بھی حج کے لیے نکلے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لوگوں میں عام کرنے کی بجائے اسے ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا تھا۔ دوسرے تمام انسان تو دور کی بات، خود ان کے اپنے یہودی عوام تک اس سے بے خبر تھے۔ اس کی وجہ سے عوام کے اندر طرح طرح کی جہالت اور گمراہی پھیلنے لگی، اور اس پر بھی ان کے علماء ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرتے، اور جب ان کے اندر کوئی برائی پھیلتی وقتی طور پر ان کو منع کرتے، پھر ایک وقت آتا کہ خود بھی ان برائیوں میں شریک ہو جاتے۔ اس پر جب امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے، تو ان کے سامنے پچھلی قوم کی مثال بیان کی گئی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حق اور ہدایت کو چھپایا، ان پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں، ایک یہ اور ایک دوسری جگہ ہے، اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ خیر کی بات دوسروں تک پھیلانے والا، دوسروں تک لے جانے والا، دوسروں کو سکھانے والا اللہ کے نزدیک ایک معزز ترین انسان ہوتا ہے۔ حق کو چھپانے والے پر جہاں لعنت ہے، وہاں حق کے بیان کرنے والے اور عالم کے حق میں زمین و آسمان اور فرشتے، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں اور پرندے ہواؤں میں اور چونٹیاں زمین پر، یعنی چھوٹے سے چھوٹے جانور بھی ایسے شخص کے لیے جو حق کی بات دوسروں کو بتائے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب علم چھپ جاتا ہے، جب حق کی بات لوگوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو حق ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ کیسے پہچانو کہ واقعی خدا موجود ہے۔ فرمایا
جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اپنے رب کے وجود پر دلیل ہے۔ مگر ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے اور مجبور ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے اور کسی پر وہ اعتماد کرے جو حاجات میں اس کی ضرورت پوری کر دے۔ سب صفات دراصل اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، لیکن انسان چونکہ ظاہر پرست ہے اس کو وہی چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے، اس لیے انسان اپنی اس کمزوری کی وجہ سے ان تمام صفات کو انسانوں میں ڈھونڈتا ہے، دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، اور یہی چیز دراصل اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خود نظر نہیں آتا، اس کی قوت بظاہر یوں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اسباب کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے انسان بسا اوقات ظاہریت سے دھوکہ کھا کر ان ہستیوں کی پوجا میں لگ جاتا ہے، ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جن سے وہ کوئی توقعات وابستہ کرتا ہے یا جہاں اس کے کچھ مفادات اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی چیز دراصل شرک کی راہ کھول دیتی ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اپنے ان جذبات عبودیت، جذبات محبت کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے خاص کر دینا۔